लाइव देने का है हैदराबाद के चैनल पे। अच्छा तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि भाई उठ के बैठ जाए, मस्जिद का वक्त हो चुका है। 4:22 हो चुके हैं और 5:30 बजे, पौने 6 बजे अजान भी होनी है। या तो इससे पहले मस्जिद तमाम हो जाए। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि उठ के बैठ जाए और दानिश साहब से मेरी गुजारिश है जो पेश खाने के लिए तशरीफ लाए। जनाब दानिश साहब, कम पढ़ लो, ज़्यादा लंबा मत पढ़ लो। एक और नारे सलवात भेजे आप लोग। सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना है बात सबा जाके अमो को बताना, प्यासी है सकीना इस छोटे से सिन में वो सितम मैंने उठाए। अल्लाह किसी को न यतीम ऐसा बनाए, खुद
बन गई बान अस्र लई नौका निशाना, प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ शाम में गरीबा में मयसर, वो कूज़ा में रख आई थी असग़र की लहद पर, था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा असग़र, शर्मिंदा मैं हो जाती चचा प्यास बुझा कर, अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना। एक रस्सी में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जानिबे कूफा, और उस पे मुसीबत ये थी कद मेरा था छोटा, जब उठती थी पुपियाँ तो गला खिंचता था मेरा, गर्दन का मेरे ज़ख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना। जिस रोज़ से असग़र को मिला बाबा का सीना, उस रोज़ से मुँह नहीं सो पाई सकीना, इस हाल में जाऊंगी मैं किस तरह मदीना, आ जाए मुझे मौत है किस काम का जीना, जागी हूँ बहुत आके चचा मुझको सुलाना, प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता तलई दूंगा मैं पाँव जो को पिला कर, जब शिमरे लई कर चुका से राब ये लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी ज़मीं पर, तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना। एक रस्सी में हम सब के गले बांध
طوفان اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا جب اٹھتی تھی پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا گردن کا میرے زخم چچا دیکھ لے آنا پیاسی ہے سکینہ انور یہ صدا پر چمے عباس سے آئی میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی کاٹے گئے بازو میرے مجبور طبیبی مشکی ظالم میں ہے بندھا دیکھ لے ابھی پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ کربلا سے جو گزر کر کے ہوا آتی ہے کربلا سے جو گزر کر کے ہوا آتی ہے خوشبوئے پرچم عباس اڑا لاتی ہے ایان تم شام کو پڑھ لیو بیٹے آگے کربلا سے یا دو تین شعر پڑھ لیو آجا میں درخواست کروں گا ایان زیادی صاحب سے کہ وہ آئے اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ قدر پیش کرے نعرہ سلوات پڑھے آپ حجت الاسلام علیہ جناب مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں ان کے استقبال میں نعرہ حیدری ایک گاڑی کھڑی ہے پارکنگ میں اس کا نمبر ہے 3923 ایک گاڑی کھڑی ہے برائے کرم وہ گاڑی ہٹا لیں آیا جاتی آ جاؤ صلوات پڑھ دیے بابا سے بلند خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں ارے یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں ارے روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں ارے ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں
ارے ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، ارے بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، جائے چاند پر ہم کیوں، ارے ہم تو ان کے نوکر ہیں، ارے چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، ارے چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، آپ کو بھی مل جاتا دین کا علم، لیکن ارے آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایان زیادی صاحب ماشاءاللہ یہ بھانجے لگتے ہیں ہمارے، یہ جناب محترم وصال مہدی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ درگاہ پہ سیکریٹری تھے جوگی پورہ میں، ماشاءاللہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں وصال بھائی، یہ بھانجے ان کے ہیں تو ہمارے بھی بھانجے ہیں ماشاءاللہ۔ ایان زیدی صاحب حضرات، یہ میں مولانا کے استقبال میں کلام پڑھ رہا ہوں بالکل نیا، لیکن میری گزارش ہے، آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا آجا، کوئی بات نہیں، میں بعد میں پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، آجا دو تین سے پڑھیے، کوئی بات نہیں، بچوں کا کیا ہے، کوئی بات۔ السلام علیکم۔ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کے حوالے سے چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ اب سر پہ ردا بھی نہیں بیٹا، علی اکبر ماں کیسے کرے لاش پہ سایہ، علی اکبر اب سر پہ ردا بھی نہیں بیٹا، علی اکبر برچھی تیرے سینے پہ لگی ہے، سر مقتل برچھی تیرے سینے پہ لگی ہے، سر مقتل پھٹتا ہے یہاں میرا کلیجہ، علی اکبر اب سر پہ ردا بھی نہیں بیٹا، علی اکبر کھا جاؤ ترس کر دو عطا رزق زیارت، کھا جاؤ ترس
کر دو عطا رزق زیارت آنکھوں کا کئی دن سے ہے فاقہ علی اکبر اب سر پہ ردا بھی نہیں بیٹا علی اکبر اے لال میرے ہوتے جو تم صاحب اولاد اے لال میرے ہوتے جو تم صاحب اولاد تب جانتے کیا ہوتی ہے ممتا علی اکبر اب سر پہ ردا بھی نہیں بیٹا علی اکبر ماں کیسے کرے لاش پہ سایہ علی اکبر ماشاءاللہ سلامت رکھے ہماری قوم کے بچوں کو اور اس جذبے کو ماشاءاللہ مذاہب کا کلام بڑا اچھے انداز میں بچے نے پڑھا ہے ماشاءاللہ سلامت رہے حضرات یہ جو میں کلام پڑھنے جا رہا ہوں میں یہ 3 دن سے نظامت کر رہا ہوں اور بار بار یہ سوچتا ہوں کہ کب پڑھوں گا اسے بالکل نیا کلام ہے میرا یہ اور یہ میں روکے بھی اسی لیے تھا کہ مولانا کی پیشخانی کروں گا میں مولانا شباب صاحب کے بلا کی اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں اس کلام کو یہ مصرے کا کلام ہے اور یہ لائیو چلے گا اور میں بس یہ لائیو نہ چلائے ویسے شاید یوٹیوب پہ کر لیں بعد میں دکھا دینا کہ مجھے پڑھنا ہے مصرا طرح کا کلام ہے یہ 10 تاریخ کو محفل ہے یہ بہرحال میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مصر آپ لوگوں کو شعر سنا دوں اور بس گزارش اتنی ہے کہ جو میں نے محنت کی ہے تھوڑی سی میری حوصلہ افزائی کر دینا اور میں دعائیں دے دوں گا آپ کو ملاحظہ فرما دیں دیکھیں مولانا صاحب مثال بھائی مصرا ہے مصرا بھی بتا دوں آپ کو مصرا بھی بہت اچھا دیا مولانا شمشاد صاحب قبلہ کا ہے یہ جبین کربلا پر تحریر ہے منزل معراج پر ہر مرتبہ زینب کا ہے منزل معراج پر ہر مرتبہ زینب کا ہے یہ مصرع دیا گیا ہے مولانا ازادار صاحب قبلہ کا یہاں محفل ہے تو مولانا ملاحظہ فرما لیں کیا کہنے کی کوشش کی ہے پر یہ دیکھ لیں کتنی میں نے محنت کی ہے کیا بتاؤں میں زمانے کو کہ کیا زینب کا ہے کیا بتاؤں میں زمانے کو کہ کیا زینب کا ہے دونوں عالم ہے خدا کے اور خدا زینب کا ہے دونوں عالم ہے خدا کے اور خدا زینب کا ہے دونوں عالم ہے خدا کے اور خدا زینب کا ہے اب کسی حال میں تو بچ نہیں سکتا یزید سن لیے وہ بہت بڑا شعر ہے اب کسی بھی حال میں تو بچ نہیں سکتا یزید تیرے ہی دربار میں یہ فیصلہ زینب کا ہے اب کسی بھی حال میں تو بچ نہیں سکتا یزید اب کسی بھی حال میں تو بچ نہیں سکتا یزید تیرے ہی دربار میں یہ فیصلہ زینب کا ہے تیرے ہی دربار میں یہ فیصلہ زینب کا ہے یہ شعر بھی دیکھیں
کہ 700 کرسی نشیت دیکھ کر بولے یزید. پھر اس کی پلٹ 700 کرسی نشی یہ دیکھ کر بولے یزید جائے گا بچ کر کہاں کو سامنا زینب کا ہے. جائے گا بچ کر کہاں کو جائے گا بچ کر کہاں کو سامنا زینب کا ہے. سوچ کے آیا کرو یہ مجلس شبیر میں. بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ سوچ کے آیا کرو یہ مجلس شبیر میں جس جگہ بھی بچ گیا فرش عزا زینب کا ہے. جس جگہ بھی بچ گیا فرش عزا زینب کا ہے. جب امامت کو بچایا عرش سے بولے ملک. جب امامت کو بچایا عرش سے بولے ملک. ساری دنیا میں فقط یہ حوصلہ زینب کا ہے. ساری دنیا میں فقط یہ حوصلہ زینب کا ہے. اب یہ بھی شعر پر زیادہ شعر نہیں پڑھ لے گا, شعر تو کہیا کہ اس میں بس 2-3 شعر پڑھوں. ساری دنیا میں فقط یہ حوصلہ زینب کا ہے. اب کسی ظالم سے ہرگز رک نہ پائے گا یہ. اب کسی ظالم سے ہرگز رک نہیں سکتا کبھی. چل پڑا جو کربلا سے قافلہ زینب کا ہے. چل پڑا جو کربلا سے قافلہ زینب کا ہے. اس شعر کی وجہ سے مولانا صاحب یہ شعر کا ہے چل پڑا جو کربلا سے قافلہ زینب کا ہے. خاک میں مل جائے دشمن ہو فتح ایران کی. خاک میں مل جائے دشمن ہو فتح ایران کی. اے خدا پاک تجھ کو واسطہ زینب کا ہے. خاک میں مل جائے دشمن ہو فتح ایران کی. اے خدا پاک تجھ کو واسطہ زینب کا ہے. اے خدا پاک خاک میں مل جائے دشمن. خاک میں مل جائے دشمن ہو فتح ایران کی. خاک میں مل جائے دشمن ہو فتح ایران کی. اے خدا پاک تجھ کو واسطہ زینب کا ہے. خاک میں مل جائے یا علی. خاک میں مل جائے دشمن ہو فتح ایران کی. اے خدا پاک تجھ کو واسطہ زینب. نعرہ حیدری سب مل کے بولے نعرہ حیدری. زہرا کے شوہر سب مل کے بولے زہرا کے شوہر. حسنین کے بابا حسنین کے بابا ایمان کا سمندر نعرہ حیدری. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم شہدائے کربلا کے. آپ نے بہت ساتھ دیا میرا. باقی تو میں نے مولانا کی مجلس کی وجہ سے یہ تمہید باندھی ساری. اب دیکھتا ہوں کہ مولانا کی مجلس میں آپ کیسی داد دیتے ہیں. انشاءاللہ مولا شہزادی اس کا صلہ آپ کو دیں گی. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شباب نقوی صاحب قبلہ سے جو خطیب الہند کا لقب ملا ہوا ہے اور حاج سید مکارم صاحب کے وکیل بھی ہیں. ماشاءاللہ مولانا سلامت رکھے. آئیے بسم اللہ صاحب نعرہ سلوات پڑھیں گے استقبال میں. بھائی میں کیا کروں جب میں نہیں ہٹا رہا تو میں کیا کروں بتاؤ. اچھا بھائی ایک گاڑی جس کی بھی ہو پارکنگ میں کھڑی ہے. ساری گاڑیاں رکی پڑی اس کی وجہ سے. 0923 نمبر گاڑی کا ہے. 0923 ہے. ہریانہ کی گاڑی ہے. یہ راجستھان کی گاڑی ہے. برائے کرم جس کی بھی ہو وہاں سے گاڑی ہٹا لے. بڑی پریشانی پڑ رہی ہے. پانی ہاں لے آؤ. ہاں جلدی آ جانا. فاتحہ.
آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رحمت حسین ابن احمد حسین مشتاق حسین ابن تفضل حسین کی روح کے لیے ایصال ثواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد. آپ مجالس سماعت فرما رہے ہیں. ایک سے ایک عمدہ عالم اور ذاکر آپ کے سامنے اپنے بیانات کو پیش کر رہے ہیں اور یہ انتخاب وقت کے ادیب اور بہترین نوجوان خطیب سلطان الذاکرین ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق کا، تاکہ یہاں سے جو بھی آئے تو کچھ نہ کچھ لے کر جائے. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. حجت الاسلام مولانا علی حیدر صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی نہیں ہو جاتا، اس کے بھی سبب ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں. دنیا یہ سمجھتی ہے، غور کیجیے بغیر تمہید کے میں آپ سے مسلسل ہو رہا ہوں، کہ جو مر جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. لیکن دنیا یہ بھول گئی کہ موت اور حیات خدا کے ہاتھ میں ہے. اس نے قرآن میں کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں جس لفظ کے لیے تمہید بنا رہا ہوں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جو قتل ہو گیا وہ مٹ گیا، مر گیا،
ختم ہو گیا، چلا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ظالم زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے اور حق پر رہنے والا شہید راہ خدا میں جا کر زندہ رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، جس نے انہیں شہید کیا وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، اور جو شہید ہوئے یہاں بھی لوگ آتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ دونوں میں انتر کیا ہے؟ وہاں بھی لوگ جاتے ہیں اور یہاں بھی آتے ہیں، تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں تماش بین جاتے ہیں، یہاں زائر آتے ہیں۔ مسلسل ایک لفظ آپ کے سامنے آیا مجالس کا کہ مجلسیں ہیں۔ پہلے ہی دیکھیں کہ یہ مجلسیں کیا ہیں۔ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معرفت مجلس حسین کیا ہے۔ یہ مجلسیں شرافت انسانیت ہیں، یہ مجلسیں تحفظ شریعت ہیں، یہ مجلسیں شرافت انسانیت ہیں، یہ مجلسیں حق کا اعلان ہے ہر زمانے کے باطل کے خلاف۔ یہ مجلسیں اتباع رسول ہیں، یہ مجلسیں ہماری نجات کا ذریعہ ہیں۔ جملہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، یہ مجلسیں محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں گم ہو گئے ہوتے، کھو گئے ہوتے۔ اور یاد رکھیے کہ مجلسوں کی بقا، مجلسوں کی بنا، مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے، اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مجلسیں واجب نہیں ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر واجب ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا توجہ کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ میں نے فقہی جملہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سوچئے، جملے کی گہرائی میں جائیے کہ ہر واجب ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہوتا۔ دلیل کیا ہے؟ نماز عقل مند پر واجب ہے۔ آئے ہائے توجہ کیجئے، کیا کہہ رہا ہوں؟ نماز ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا۔ نماز عقل مند پر واجب ہے، دیوانے پر واجب نہیں ہے۔ روزہ صحت مند پر واجب ہے، بیمار پر واجب نہیں ہے۔ حج مستطیع پر واجب ہے، غیر مستطیع پر واجب۔ اب ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، کہاں تک آپ کے اذہان عالیہ بیدار ہے؟ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا۔ جہاد مرد پر واجب ہے، عورت پر واجب نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں کوئی عورت اپنے اوپر واجب کر لے، شریعت محمدی نے واجب نہیں کیا، اور جو شریعت محمد واجب نہ کرے وہ آپ کی عادت ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔
غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ مجلس کیا ہے؟ میں تو اس مجلس عرض کر رہا ہوں تاکہ لوگ غور کریں اور سوچیں کہ دور اور دراز سے آئے ہیں کہ یہ مجلسوں کی اہمیت اور مجلسوں کی عظمت کیا ہے۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، محترم وصال زیدی صاحب دور سے تشریف لائے ہیں، اور تمام مومنین، ہمارے ناظم الہند محترم نسیم الحسن باقری صاحب بہترین ناظم ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں تمام اجتماعی پروگرام کے اندر، بڑی محنت و کاوش ہے، مذاق نہیں ہے۔ 4 دن مسلسل اشعار کا پڑھنا اور تمام خطبہ علماء کو بٹھالنا اور مجالس کا انتظام، خدا سلامت رکھے ہر ایک کو، تمام مومنین کو جو آئے ہیں دور اور دراز سے، پروردگار صحیح و سالم اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ دنیا پریشان ہے، اور یہ سوچ رہی ہے کہ ان مجلسوں میں اتنا مجمع جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے انقلابات بہت آئے۔ جناب زینب کی شان میں پڑھا کہ معراج ہے، وہیں سے جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، جملہ سنیے اور سوچئے۔ اس دنیا میں بڑے انقلاب آئے، کسی بھی انقلاب کے جزیات محفوظ نہیں ہیں۔ تھوڑا سا بیدار ہوئیے اور تاریخ پر آپ جائیے۔ اچھا چھوڑیے، ہم کسی دنیا کے انقلاب کی بات نہیں کرتے، خود ہمارے ملک میں انقلاب آیا، مہاتما گاندھی انقلاب لے کر آئے، اور انہوں نے بتا دیا کہ وہی انقلاب کامیاب ہوتا ہے جس کی روشنی کربلا سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، رک جائیے۔ کتنے شہید ہوئے انقلاب کے آنے میں لوگ؟ آج کیا ہماری گورنمنٹ یہ ان شہیدوں کے نام بتا سکتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جب انقلاب آیا ہندوستان کا، کہ کیا ان کے انقلاب میں جو لوگ شہید ہوئے بزبان ہندوستان، کیا ان کے نام معلوم ہیں؟ گورنمنٹ بتا سکتی ہے؟ ایک جگہ لکھیے کہیں، لیکن تاریخ میں آپ ڈھونڈو گے، تحقیق کرو گے، ریسرچ کرو گے تو آپ کو نام معلوم ہو سکتے ہیں۔ اچھا چھوڑیے اور آئیے، پیغمبر اسلام کا انقلاب ہے، انقلاب پیغمبر اسلام کا۔ سارے انقلابات کی میں بات نہیں کرتا، جنگ احد ایک انقلاب کا حصہ ہے۔ کم از کم علامہ شبلی نعمانی نے 3000 کی تعداد لکھی ہے مشرکین کی۔ مسلمان کتنے تھے؟ 80۔ بھائی 80 رسول کے ساتھ مسلمان۔ میں مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں ان 80 شہیدوں کے نام بتا دو۔ بھئی ان 80 شہیدوں کے ایک جگہ نام بتا دو۔ شہیدوں کے نام معلوم کر رہے ہیں، قاتلوں کے نہیں۔ ارے میں کہاں لانا چاہتا ہوں؟ بھئی مجھے شہیدوں کے آپ نام بتا دیجئے کہ 80 جو شہید ہوئے پیغمبر اسلام کے ساتھ جنگ احد میں، ان کے نام بتائیے ایک جگہ۔ نہیں بتا سکتے، مگر جیسے ہی جنگ احد کا نام آتا ہے ایک شہید کا نام ابھر کر ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایک شہید کا نام ابھر کر ذہن میں آ جاتا ہے، کس کا نام؟ احسن جناب حمزہ کا۔ کسی کا نام آئے یا نہ آئے، کوئی تاریخ ہمیں بتائے کہ 80 مسلمان جو شہید ہوئے ان کے نام ہمیں بتائیے۔ قاتلوں کے نام نہیں پوچھے، ہمارے شہیدوں کے نام بتائیے۔ نہیں بتا سکتے۔ صرف ایک شہید جناب حمزہ کا نام، حمزہ کا نام بھی معلوم، حمزہ کے قاتل کا نام بھی معلوم، روش قتل بھی معلوم، کیسے قتل کیا، کس طرح سے شہید کیا، کیوں؟ باقی شہیدوں کے نام نہیں معلوم۔ حمزہ کے شہید مرد کا نام بھی موجود،
قاتل کا نام بھی موجود. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس شہید کا نام باقی رہتا ہے جس پر رویا جائے، فرش عذاب بچھائی جائے. جناب حمزہ کی بہن نے اذن رسول سے جناب حمزہ پر روئی بھی اور فرش عذاب بھی بچھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غم، وہ شہید قائم و دائم رہتا ہے جس کے اوپر رویا بھی جائے، فرش عذاب بچھائی بھی جائے. اگر جناب زینب قید خانہ شام کے سے سیدھے مدینے چلی جاتی تو قاتل کا پتہ نہ چلتا. جناب زینب نے شام میں مجلس منعقد کر کے بتایا کہ قاتل کا نام بھی معلوم ہے، شہید کے نام بھی معلوم ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. دنیا پریشان ہے ان مجلسوں سے. تحفظ کیجئے ان مجلسوں کا، ان مجلسوں کو بچائیے، ان مجلسوں کی حفاظت کیجئے. اور ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کے شوقین نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے شوقین. کیوں؟ جہاں جذبہ شہادت ہوتا ہے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سپر پاور کون ہے. کل کی تقریر میں آفتاب شریعت نے کیا عمدہ بات کہی کہ سپر پاور دنیا والوں کے لیے ہے. قرآن نے دلیل قائم کر دی. اب انہی کی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. سپر پاور تمہاری نگاہ میں ہوگا. خدا جب ذلیل کرتا ہے تو کبھی مچھر کے ذریعے سے، کبھی ابابیل کے ذریعے سے. تمہارے لیے سپر پاور ہوگی وہ طاقت. اسی لیے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا سلسلہ اماموں سے ملتا ہے. ان کا سلسلہ اماموں سے ملتا ہے، امامت تک جاتی ہے بات. اور میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں بھی امامت ہی کا تذکرہ ہے. جعلنہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے امام بنائے. اللہ آواز دے رہا ہے کہ ہم نے امام بنائے. اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے امام بنایا. امام نہیں ہے، جعلناہم ائمۃ، جمع کا صیغہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام نہیں ہے، 12 امام. بھئی ایک روایت مجھے بہت پسند ہے، مدینۃ المعاجز کی روایت ہے. مجھے بیان ضرور کرنا ہے، بڑی مشہور، میں نے بیان کی ہے وہ روایت ہر جگہ، کہ پیغمبر اسلام منبر پر تشریف فرما ہے، مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے اپنی انگوٹھی کو اتارا اور کہا یا علی اس انگوٹھی کو حداد نقاش کے پاس لے جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے. مولا کائنات نے انگوٹھی کو لیا اور حداد نقاش کے پاس آئے اور کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دے، اس لیے کہ میرے سرکار کو پسند ہے. اور دیکھ اسی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا. کیا سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے. حداد نقاش
انگوٹھی کو لے کر رسول کی خدمت میں آیا، مجمع لگا ہوا ہے، رسول نے انگوٹھی کو دیکھا، کہا علی کو بلا کر لاؤ۔ علی آئے، کہا یا علی ہم نے کیا لکھنے کے لیے کہا تھا؟ کہا آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پسند ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ پسند ہے۔ کہا علی اس پر ایک کلمہ اور لکھا ہوا ہے، بس یہ کہا ہی تھا کہ آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے اور آواز دی خدا سلام و درود کے بعد کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تمہیں پسند ہے، محمد رسول اللہ انہیں پسند ہے، علی ولی اللہ۔ نعرہ حیدری، سب مل کے بولے نعرہ حیدری، زہرا کے شوہر، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، حسنین کے بابا، ایمان کا سمندر، ایک عرش بری پر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سلامت رسول ہدایت کے عنوان پر گفتگو ہے میری۔ دیکھو ارباب علم کا مجمع ہے، دانشوروں کا مجمع ہے، اگر میں قرآن سے بات نہ کروں تو نا انصافی ہوگی میرے لیے۔ میں قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ نے کہا کہ ہدایت کا انتظام ہم نے کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت کے 4 مرکز ہیں، 4 سینٹر ہیں جہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ دیکھو ہم اس دین کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہیں جس کی سپورٹ پر قرآن نہ ہو۔ 4 ہدایت کے مرکز، پہلا اللہ، دوسرا رسول، تیسرا کعبہ، چوتھا قرآن۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ ہادی، قرآن نے آواز دی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اس کی اللہ ہدایت کرتا ہے۔ اللہ ہادی ہو گیا، اب رسول ہادی۔ رسول کے لیے قرآن نے کیا آواز دی؟ انکا لا تہدی الی صراط مستقیم۔ میرے حبیب آپ ہدایت کرنے والے ہو صراط مستقیم کی طرف۔ 2 دلیلیں میں نے قرآن صاحب کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ شہید کی بارگاہ میں کہ شہید ہی اس لیے ہوئے کہ ولایت علی کی تبلیغ کر رہے تھے، اسی کو موضوع بناتے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ادیب عصر، مفکر اسلام، دانشور قوم، خوش اخلاق، محبت، خلوص، جتنے الفاظ ہیں وہ کم ہیں محترم شفیق حسین شفق صاحب کے لیے۔ بڑا اچھا انتظام ہے آپ کا۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ دو ہدایتیں میں نے قرآن سے پیش کی، کہ 2 ہدایتیں اللہ ہادی، چونکہ ارباب علم کا مجمع ہے قرآن سے بات نہ ہو تو ذرا اچھا نہیں ہے۔ دوسرا رسول ہادی، تیسرا کعبہ ہادی۔ لاؤ قرآن سے دلیل۔ کعبہ ہادی ہے آیت ذہن میں، سورہ آل عمران۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تیسرا کعبہ ہادی، اللہ نے سب سے پہلا گھر کعبہ بنایا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ 3 دلیل دینی میں نے قرآن سے، اب 4تھی دلیل سنیے کہ قرآن ہادی۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے اور قرآن سے دلیل لے کر جائیے۔ قرآن ہدایت کرتا ہے، دلیل الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ارباب علم کو متوجہ کر رہا ہوں، ارباب علم کو جنہیں قرآن فہمی کا ذوق و شوق ہے. الف لام میم وہ کتاب ہے جو ہدایت کے لیے، جس کا نام قرآن ہے. دیکھو 4 جگہ سے ہدایتیں پہنچائی آپ تک میں نے قرآن کی روشنی میں. ایک اللہ ہادی، رسول ہادی، کعبہ ہادی، قرآن ہادی. جسے چاہو اسے اپنا امام مانو، جسے چاہو اسے اپنا ہادی تسلیم کرو، جسے چاہو اسے جانشین رسول مانو. مگر یہ دیکھ لو کہ جسے تم امام مان رہے ہو اس کا ان 4 سے رشتہ ہے یا نہیں ہے. کس سے رشتہ؟ اللہ سے، رسول سے، کعبے سے، قرآن سے. خدا کا شکریہ ہے کہ ہم نے جسے اپنا امام مانا اس کا ایک ہی وقت میں ان 4 سے برابر کا رشتہ ہے. دنیا میں آیا تو اللہ کے گھر میں آیا، اللہ سے رشتہ آیا تو رسول کے ہاتھوں پر آیا، رسول سے رشتہ آیا تو قرآن پڑھتا ہوا آیا، قرآن سے رشتہ آیا تو کعبے میں آیا. اس لیے قلب رسول پاک کا ارمان ہے علی، ایمان کی کتاب کا عنوان ہے علی، ہر ایک عمل کے واسطے میزان ہے علی، ہر مارکے میں فتح کا اعلان ہے علی. جاگے تو عظمتوں کے سمندر خرید لے، ایک راستوں کے مرضی داور خرید. بنت رسول پاک کا شوہر یہی تو ہے، حلال مشکلات پیمبر یہی تو ہے، کل انبیاء کے علم کا جوہر یہی تو ہے. کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوہر یہی تو ہے. اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی. اب پھر دلیل دے رہا ہوں کہ قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے. آؤ پھر قرآن کی طرف. جب اللہ نے پہلا ہادی بنایا، پہلا ہادی حضرت آدم، اور آواز قدرت آئی فَإِذَا سَوَّئْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اب میں آپ کے اذہان عالیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیت کا استدلال کہاں کہاں تک پہنچے گا. دیکھو جب میں آدم کو بنا لوں، سنوار لوں، فوراً سجدہ کرنا. اگر آدم کا پتلا بننے کے بعد سجدے کا حکم ہوتا تو بت پرستی ہو جاتی. میں نے کچھ کہا ہے بھائی. اللہ نے آدم کے پتلے کو، خاکے کو بنانے کے بعد سجدے کا حکم نہیں دیا، بلکہ قرآن نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. بس اسی پوائنٹ پر رکنا ہے، قرآن کی اسی آیت پر رکنا ہے. دیکھو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. جب میں آدم کے خالی مکان میں اپنی تھوڑی سی روح بھیج دوں، من عربی میں بازیت کے لیے آتا ہے، جب میں اپنی تھوڑی سی روح بھیج دوں تو کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فوراً سجدے میں چلے جانا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یا اللہ
تو نے آدم کو بنا لیا، سنوار لیا، سجدے کا حکم دے کہ خاموش، خالی مکان ہے۔ نہیں بات نہیں پہنچی، میں کہاں کہہ رہا ہوں، میں کہاں بات کر رہا ہوں؟ دیکھو خالی مکان ہے، خالی مکان کو سجدہ نہیں کراؤں گا۔ نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی اس آدم کے پتلے میں تھوڑی سی روح بھیج دوں گا تب سجدے کا حکم دوں گا۔ قرآن سے دلیل مل گئی کہ خدا خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتا جب تک اپنی روح نہ بھیج دے۔ یا اللہ، یہ خانہ کعبہ جو ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے، سجدے کا حکم دے کہ خاموش، خالی مکان ہے، جب 13 رجب کو اپنی روح بھیج دوں گا۔ ہم نے دین خانقاہوں سے نہیں لیا، ہم نے دین درباروں سے نہیں لیا، ہم نے دین سلاطین سے نہیں لیا، ہم نے دین اللہ کی کتاب سے لیا ہے۔ ہم نبی کو خطا کار نہیں مانتے، ہم نبی کو وہ مانتے ہیں جو قرآن نے منوایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، یا اگر بیٹھے تب رسول، یا اگر چلے تب رسول، یا اگر رکے تب رسول، یا اگر گفتگو کرے تب رسول، یا اگر جستجو کرے تب رسول، یا اگر دوش پر بٹھائے تب رسول، یا اگر زلفیں تھمائے تب رسول، یا اگر محفل میں اٹھائے تب رسول، محفل سے اٹھائے تب رسول۔ ہم نے خالی دین کو قرآن سے لیا ہے، خالص دین کو قرآن سے لیا ہے۔ ہم خالی قرآن کے صفات کو سینے سے نہیں لگاتے، قرآن کے صفات کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ آدم سے محبت کرو، ابلیس سے نفرت کرو، موسیٰ سے محبت کرو، نمرود سے نفرت کرو۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ هل يستوي الخبيث والطيب، پاک اور نجس برابر نہیں ہوتے۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو تخت حکومت پہ قدم رکھے وہ اور ہے جو مہر نبوت پہ قدم رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہو وہ اور ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہو وہ اور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو سورج کا انتظار کرے وہ اور ہے، جس کے اشارے پر سورج آ جائے وہ اور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو آیتوں کا انتظار کرے وہ اور ہے، جس کے عمل پر آیت آ جائے وہ اور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو مردہ پڑے ہوئے کافروں کے بدن سے کپڑوں کو اتار کر بچوں کو پہنائے وہ اور ہے، جو رضوان جنت کو درزی بنا کر اپنے در پر بلائے وہ اور ہے۔ بس ہم نے تاریخ میں دیکھ کر پتہ کر لیا کہ جو لاپتہ ہے وہ اور ہے جو لاپتہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہم ایسے ویسے کوئی امام نہیں مانتے، وہ اور ہے جو اپنے ہادی اور پیشوا کا اور خلیفہ کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا نام علی ہے۔ آپ کو فخر کرنا چاہیے، آپ کو جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے ایسا امام دیا ہے جس کے بیانات سے دوسرے لوگ ریسرچ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ میری مجلس میں میسیج بھی ہوتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ علی وہ ہے جس نے ہر سوال کا جواب دیا۔ اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو دنیا والے آپ کے علم کو دیکھ کر کہیں کہ یہ علی کا ماننے والا۔
بچوں کو ایجوکیشن دیجئے، تعلیم دیجئے، اگر آپ کو باقی رہنا ہے اس زمین کے اوپر۔ آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایجوکیشن کی جنگ ہے، علم کی جنگ ہے، تعلیم کی جنگ ہے۔ علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اس لیے کہ وہ قومیں باقی رہیں گی کہ جن کے پاس علم ہے، ایجوکیشن ہے۔ آدھا کھانا کھائیے لیکن بچوں کو پڑھائیے، اور ہر بچے کو اپنا بچہ، قوم کے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پڑھائیے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، آپ علی کے ماننے والے ہیں، آج ہماری قوم بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت پیچھے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے، ایجوکیشن سے دور ہو گئے۔ تو لہٰذا میری آپ سے التجا تھی کہ آپ ایجوکیشن کی طرف آئیے، علم کی طرف آئیے۔ بس عزیزو، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، تقریر کو میں نے دوسری طرف لیا، دنیا کا بڑے سے بڑا عالم در اہل بیت سے علم حاصل کرتا ہے۔ میں نے جملے کے اندر کچھ کہا کہ دنیا نے جنہیں اپنا امام مانا، انہوں نے علم اہل بیت کے در سے لیا، تھوڑا سا علم لیا تو وقت کے امام بن گئے، تھوڑا سا علم حاصل کیا تو وقت کے امام بن گئے۔ کوئی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام احمد بن حنبل، رسول نے آواز دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بیدار ہو جائیے، مجلس میری آخری مراحل تک آ چکی ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھو، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جس طرح سے تم نے مجھے، رسول نے آواز دی، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پوری دنیا میں نماز کے مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں اور 5 مصلح ہیں، 4 مصلح 4 اماموں والے، 1 مصلح 12 اماموں والا۔ آئے آئے آئے، بھائی اسی پہ تو اسی پہ تو محنت کرنی ہے۔ ہو گئی؟ ابھی نہیں ہوئی بات مکمل، اب میں مکمل کروں گا بات کو، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ہاں ہوگی۔ 73 فرقوں میں نماز کے 5 طریقے، 4 طریقے 4 اماموں والے۔ کون سے؟ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ ہے، 4 مصلح۔ اور ہر طریقے سے نماز پڑھانے والا یہی کہتا ہے کہ ہم ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے رسول پڑھتے تھے۔ آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ کی نماز کون سی ہے، چاہے یہاں ہو، یہاں ہو، یہاں ہو، کہ آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ وہی ہے جو سرکار پڑھتے تھے، حضور نے پڑھی۔ ثابت کیسے ہو کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے؟ ثابت کیسے ہو کہ کس طرح سے رسول نے نماز پڑھی؟ ہم آئے امام ابو حنیفہ کے پاس، ہم نے کہا سرکار کیا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ تاریخ نے کہا نماز کیا، انہوں نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس آئے، سرکار کیا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تاریخ نے کہا یہ تو اور بعد میں ہے۔
امام مالک کا وہ ان کے بعد، امام شافعی وہ ان کے بعد، تو 4 اماموں کے پاس ہم گئے، نہ انہوں نے رسول کو دیکھا نہ رسول کی نماز کو دیکھا۔ اب ہم آئے 12ویں والے فرقے کے پاس، ہم نے ان سے کہا، 12ویں کے پہلے سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تاریخ نے کہا کہ 12ویں کا پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، دوسرا وہ جس نے پہلو میں پڑھتے دیکھا، تیسرا وہ جس نے پشت پر بیٹھ کر دیکھا۔ آپ خوش ہو گئے؟ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ خوش ہو گئے؟ مجھے آپ بتائیے، آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سی نماز، آپ نے دیکھا کسی نے رسول کو، اماموں کو نماز پڑھتے ہو؟ آپ کی کون سی نماز ہے؟ حدیث ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سمیٹ دیا میں نے بیان کو۔ رسول نے نماز پڑھی، علی نے دیکھا، علی نے پڑھی، امام حسن نے دیکھا، امام حسن نے پڑھی، امام حسین نے دیکھا، امام حسین نے پڑھی، علی ابن الحسین نے دیکھا، علی ابن الحسین نے پڑھی، امام محمد باقر نے دیکھا، امام محمد باقر نے پڑھی، امام جعفر صادق نے دیکھا، امام جعفر صادق نے پڑھی، امام موسی کاظم نے دیکھا، امام موسی کاظم نے پڑھی، امام علی رضا نے دیکھا، امام علی رضا نے پڑھی، امام محمد تقی نے دیکھا، امام محمد تقی نے پڑھی، امام علی نقی نے دیکھا، امام علی نقی نے پڑھی، امام حسن عسکری نے دیکھا، امام حسن عسکری نے پڑھی، آخری حجت نے دیکھا، آخری حجت نے پڑھی، نواب اربع نے دیکھا، نواب اربع نے پڑھی، تابعین نے دیکھا، تابعین نے پڑھی، تابعین نے دیکھا، تابعین نے پڑھی، سید المرتضیٰ نے دیکھا، سید مرتضیٰ نے پڑھی، علم الہدیٰ نے دیکھا، علم الہدیٰ نے پڑھی، سید رضی نے دیکھا، سید رضی نے پڑھی، آیت اللہ حائری نے دیکھا، آیت اللہ حائری نے پڑھی، آیت اللہ بروجردی نے دیکھا، آیت اللہ بروجردی نے پڑھی، آیت اللہ خوئی نے دیکھا، آیت اللہ خوئی نے پڑھی، آیت اللہ خمینی نے دیکھا، آیت اللہ خمینی نے پڑھی، آیت اللہ سیستانی نے دیکھا، سیستانی نے پڑھی، ہم نے دیکھا۔ نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ دیکھیں آج دنیا میں وقت نہیں رہا، آج دنیا پریشان کیوں ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ ہماری 3 چیزیں عروج پر ہیں۔ ولایت علی عروج پر ہے، عزاداری حسین عروج پر ہے، مرجعیت عروج پر ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس یہی موضوع ذہن میں آ گیا۔ عزاداری حسین عروج پر ہے، ولایت علی عروج پر ہے، اس لیے کہ ولایت علی ہمیں صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دے گی، عزاداری حسین ہمیں مٹنے نہیں دے گی، مرجعیت ہمیں بکھرنے نہیں دے گی۔ آ جاؤ ایک پلیٹ فارم کے اوپر، دنیا والو، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں، امام تو بہت دور ہیں، ان کے نائبوں کو نہ خرید سکتی ہیں نہ جھکا سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یقین اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر، اماموں کے اوپر، اور ان اماموں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آئے ہیں۔ موضوع مکمل ہو گیا ہدایت دین اور قرآن کے عنوان سے۔ ایک ہادی کہ جس کا سر نوک نیزہ پر قرآن پڑھ رہا ہے۔
ایک جملے سے مصائب پر متصل ہو گیا۔ ہاں دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ قید خانہ شام میں چلیے۔ ماں اور بہنوں سے التجا ہے کہ مصائب کا جملہ سنیں۔ دیکھو سورج، میں نے کہا غروب، جب یہ سورج غروب ہوتا تھا تو جناب سکینہ در زندان پر آتی تھی اور قید خانے کی چھت نہیں تھی، آسمان کی طرف دیکھتی تھی، پرندے جا رہے ہوتے تھے۔ جناب سکینہ فرماتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ ایک سوال کرتی تھی پھوپھی اماں وہ کون سا دن آئے گا جو ہم بھی اپنے وطن چلیں گے؟ ہاں آپ کی 4 سال کی بچی ہوگی، ہاتھوں کو جوڑ کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں 4 سال کی بچی کو غور سے دیکھیے گا کہ 4 سال کی بچی کے رخسار تماچوں کے قابل ہوتے ہیں یا پیار کے قابل ہوتے ہیں؟ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیز، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا کہ میرے بابا آئے ہیں، میرے بابا آئے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوئی، جناب زینب سے فرمایا پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے تھے، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ بس ایک مرتبہ کوہرام برپا ہوا، ظالم کو معلوم ہوا کہ آواز دی بچی کیوں پریشان ہے، کہ اپنے باپ کو یاد اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا سر بھیج دے۔ عزیز و تشت میں سر آیا، ایک مرتبہ سکینہ نے سر کو دیکھا، سر کو دیکھنے کے بعد سید سجاد کو دیا، بھائیا ذرا سر کو پکڑ۔ جناب سکینہ قید خانے میں لیٹ گئی، ایک مرتبہ سر کو لیا، اپنے سینے پر رکھا، ایک جملہ کہا بابا ایک وقت وہ تھا کہ جب میں آپ کے سینے پر سوتی تھی، آج آپ میرے سینے پر سو جائیے۔ اے بابا بڑے تماچے لگے، تازیانے لگے، مرثیہ پڑھتے پڑھتے سکینہ خاموش ہو گئی۔ جناب زینب یہ سمجھی کہ بچی کو آرام مل گیا، ایک مرتبہ شانہ پکڑ کے اٹھانا چاہا، چیخ مار کر الگ ہو گئی۔ پوچھا سید سجاد سکینہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب مقتل کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، جس کے سینے میں دل ہے اور دل میں درد ہے۔ آپ کے یہاں غسل ہوتا ہے، کفن ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے سکینہ کا غسل و کفن ہوا، لیکن مقتل کا جملہ یہ ہے کہ جب غسالہ آئی اس نے پیراہن کو اتارنا چاہا، چیخ مار کے الگ ہو گئی، آواز دی بی بی اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ ہاں خدای نوازوں پر رحمت نازل کرے، خدای نوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خداوند عالم آپ کے ان آنسوؤں کے بدلے میں جنت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، ارے شمر کے تازیہ نے کربلا سے شام بیمار امام نے اٹھایا، نہ معلوم قید خانے میں کس طرح سے قبر بنائی ہوگی، لیکن اتنا ملتا ہے کہ جب سکینہ کو قبر میں اتارا تو ایک مرتبہ سکینہ کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ سید سجاد نے غور سے سنا تو کہہ رہی تھی اے بھائیا، ارے شمر کوئی اگر قیدی مسافرت میں مر جاتا ہے تو شمر اس کی قبر پر تو نہیں آتا۔ میں چاہتا تو مجلس تمام کر دیتا، لیکن دو آنسو اور جہاں سے میں نے مجلس کا آغاز کیا تھا وہیں پر مجلس کو ختم کروں گا۔
عزیزو جب قید خانے سے رہائی ہوئی ہے اور سب قید خانے سے رہا ہوئے ہیں، جناب زینب نے فرمایا بیٹا ظالم سے جا کر کہہ دو کہ ہمارے شہداء کے سر بھیج دے، تبرکات بھیج دے۔ بس بہت کم روایت پڑھتا ہوں، روایت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، جب یاد آئے روئیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ سر آنا شروع ہوئے، ایک ایک شہید کا سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کر لے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے بڑھ کر لے لیا، ایک ایک کا شہید کا سر آتا رہا۔ ایک مرتبہ دو چھوٹے چھوٹے سر آئے کہ ان سروں کا کوئی لینے والا نہیں تھا۔ شام کی کسی بی بی نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں ان بچوں سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی؟ بس ایک مرتبہ آواز دی، اے بی بی ان کی دکھیا ماں زینب موجود ہے، لیکن زینب بچوں پر نہیں روئے گی۔ بس ایک مرتبہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ قید خانے کے دروازے پر ایک کوہرام برپا ہوا، آواز آئی بیویوں باادب ہو جاؤ، ایک سر آ رہا ہے۔ ایک تشت تھا، تشت میں سر کے اوپر غلاف، جیسے ہی سر قریب آیا جناب زینب آگے بڑھی، اس سر کو غور سے دیکھا، پہچان نہ سکی کہ کس کا سر ہے، پہچان نہ سکی کہ کس کا سر ہے۔ پھر غور سے دیکھا، آئی بیمار کربلا کے پاس آئی، بیٹا ایک سر آیا ہے جسے ہم پہچان نہیں پا رہے کہ یہ کس کا سر ہے۔ ایک مرتبہ بیمار امام نے کمر کو تھاما، ایک مرتبہ تشت کے پاس آئے، غور سے دیکھا، آواز دی پھوپھی اماں نہیں پہچان سکی، یہ ہمارے چچا عباس کا سر، چچا عباس کا سر نوکے نیزہ پر بلند نہیں ہوا، گھوڑے کی گردن میں، ارے کبھی پتھر کبھی کہیں۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، سر عباس کو گود میں لیا، اے بھائیا آنکھیں کھولو، زینب اپنے پردے کا شکوہ نہ کرے گی۔ تماچے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، یا اللہ اس مجلس عزا کا واسطہ حاضرین مجلس کی شرعی دلی مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ شفائے عاجلہ عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک عمل کرنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو زائرین دور اور دراز سے آئے ہیں، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا، وہ سب صحیح و سالم اپنے وطن واپس ہو جائیں۔ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم رحمت حسین ابن احمد حسن مشتاق حسین ابن تفضل حسین کی روح کے لیے اس عرض۔ شام کا وقت ہے، دونوں ہاتھ بلند کریں اور دعا کریں کہ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بڑھ دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولائے اول محمد، ہر ایک جوان کو ولی اکبر کا ذکر دے، ماؤں کو ملے ساجوے زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم و اسیروں کو رہائی کی خبر دے، جاتی ہے اگر جان چلی جائے شوق سے، عباس کے پرچم کے پھریرے کی ہوا دے۔ حضرات ایک اعلان سن لیں، آج شام کو جب مجلس ہوگی، میں بار بار اعلان کر رہا ہوں، شام کو جب مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب قبلہ یہاں موجود ہے۔ انشاءاللہ
باب مغربین وہ مسجد منعقد کی جائے گی. اس کے بعد میں 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہوں گے اور مشالوں کا جلوس برآمد ہوگا. ہائے سکینہ نما ہوگا. یہ اعلان کر دی گاڑی ہٹانے کے لیے، گاڑی ہٹانے 100 بار ہو چکا اس کا اعلان. تو ایک بار پھر کر دو. لاؤ. پریشان ہو رہے ہیں وہ گاڑی نکل رہی ہے. بھائی بار بار اس گاڑی کا اعلان ہو رہا ہے. یہ گاڑی راستے میں کھڑی ہے. 11 UA 0923 نمبر اس گاڑی کا ہے. برائے کرم بھائی جن صاحب کی بھی یہ گاڑی ہے 4 بار اعلان ہو چکا ہے، کیونکہ اس گاڑی کی وجہ سے مولانا صاحب نہیں جا پا رہے ہیں، ان کو کہیں مسجد پڑھنی ہے. بھائی برائے کرم جن کی یہ گاڑی ہے وہ گاڑی وہاں سے ہٹا لیں. گاڑی کا نمبر ہے 0923، راجستھان کا نمبر ہے یہ. بھائی گاڑی کو ہٹا لیں. مولانا زندہ باد.